السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سفر کا مہینہ شریعت کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کل لوگوں کے درمیان سفر کے مہینے کے تعلق سے غلط باتیں، غلط خیالات، توہمات، من گھڑت باتیں، حدیثیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ عقیدے کی اصلاح یہ بھی ایک شریعت کا اہم حصہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سفر کے مہینے کے تعلق سے جو غلط باتیں، غلط تصورات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو بتا کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصل پیغام کیا ہے اللہ کا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر سورۃ الروم آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، زمین کے اوپر، سمندر میں، خشکی و تری میں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیلا دیتے ہیں۔ فساد برپا ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا پھل، اس کا مزہ اللہ ان کو چکانا چاہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ اس سے باز آ جائیں۔ 21ویں پارے میں سورۃ الروم ہے، 40 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، جہاں کہیں فساد برپا ہوتا ہے اس کی وجہ خود ہمارے اعمال ہیں، انسان کے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں۔ انسان اپنے ہاتھوں سے مصیبتوں کو مول لیتا ہے، پریشانیوں کو خریدتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں لاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بدعمالیوں کی سزا اللہ اسے دنیا میں بہت تھوڑا دیتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھیں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ کرواتے ہیں، کہیں فسادات ہوئے من جانب اللہ، کہیں قتل و غارت گیری ہوئی اللہ کی طرف سے، کہیں عزتیں لوٹی اللہ کی طرف سے۔ کیوں ہوا ایسا؟ ہمارے ایسے کرتوت، ہمارے ایسے بدعمال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعمالیوں کا مزہ چکاتے ہیں کہ دیکھو تم نے جو گندے کام کیے، اس کی یہ نحوست ہے کہ مسلمانوں کی جان پر، مال پر، عزت آبرو پر آفت آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الشورى الیہ یردو کے اندر 25ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں، حالات آتے ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے۔ ویسے تو بہت سی باتوں کو اللہ نے معاف کر دیا، ہر عمل کا اللہ بدلہ نہیں لیتے، بہت سے اعمال اللہ نے معاف کر دیے۔ تھوڑے بہت اعمال کا مزہ اللہ دنیا میں چکھاتے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آئے، بیدار ہو جائے، اپنے آپ کو سنبھال لے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی آدمی نے پوچھا افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا۔ آسان عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جانا، شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ ساری امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے ساری دنیا مل کر۔ اگر ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانے پہ آ جائے، اللہ نہ چاہے، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نفع تبھی پہنچتا ہے جب اللہ چاہے۔
نقصان تبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہے. تو حالات بدلتے ہیں تب اللہ چاہتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تب حالات بدلتے ہیں. مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کرواتے ہیں یہ سب کام. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، وما لیا کی یہ پارے کی سورہ ہے، 20/3واں سورہ، 20/3واں جز ہے، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. آپ ان سے پوچھئے، اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ اگر اللہ مجھے مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ غیر اللہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہو اللہ میرے لیے کافی ہے. توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اگر اللہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. اگر اللہ ہمیں نفع پہنچانا چاہے، ہمارے ساتھ مہربانی کرنا چاہے، رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں، ومن یقنت کا یہ سورہ ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما ممسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، جس کو اللہ بند کر دے اس کے بعد اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں. اللہ ہی غالب ہے. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. ملک میں جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی آفات آتے ہیں، جہاں کہیں بھی قحط سالی ہوتی ہے، جہاں کہیں زلزلہ ہوتا ہے، بارش ایک طوفان کی شکل میں بن جاتا ہے، طوفان کہیں آ جاتا ہے، خود انسان کی جان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری، دکھ درد لاحق ہوتا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں پہلے سے محفوظ ہے. ایسا ہوگا دنیا کے اندر، جانوں پر آفتیں، مالوں پر آفتیں، ملک کے ملک تباہ ہو جائیں گے، بستی کی بستی حق غارت ہو جائے گی، کھیت جل جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہوگا، لوح محفوظ میں یہ پہلے لکھا ہوا ہے. اسی کے موافق دنیا میں ظہور ہو کر رہے گا. ایک ذرہ برابر بھی کم و پیش یا پس و پیش نہیں ہو سکتا. جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. ہماری تدبیریں کام نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھیں، یہ سارے کام کسی انسان کی طرف سے ہوئے ہیں. یہ ساری قتل و غارت گیری، یہ ساری نحوستیں، یہ ساری بے برکتیں کسی آدمی کی طرف سے یا کسی وقت کے لحاظ سے یا کسی موسم کے لحاظ سے یا کسی زمانے کے لحاظ سے ایسا ہوا ہے. اس کو وقت سے جوڑنا بھی غلط، ٹائم برابر نہیں تھا. اس کو مہینے کے ساتھ جوڑنا بھی غلط، مہینہ برابر نہیں تھا. اس کو کسی موسم کے ساتھ جوڑنا بھی غلط، موسم کے لحاظ سے ایسا ہوا، یہ بھی غلط ہے. اس کو کسی فرد کے ساتھ جوڑنا بھی غلط، وہ آدمی ایسا کیا. یہ ساری باتیں غلط ہیں. میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت بتاؤں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5707 نمبر کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوا ولا طیرا ولا حامہ ولا سفرا وفر من المجزوم کما تفر من الاسد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایسی ہی ایک روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مسلم شریف کے اندر 2222 نمبر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوا ولا سفرا ولا غول. ایسی ایک روایت مسلم شریف کے اندر 2220 نمبر کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں لا عدوا ولا حامہ ولا نوء ولا سفر فی الاسلام. 6 باتوں کی طرف ان 3 حدیثوں میں بیان کیا گیا. بخاری مسلم کی 2 روایتوں میں 6 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا.
سب سے پہلا لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ادوا، شریعت کے اندر چھوت چھات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے بیماری ایک دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو لگ جاتی ہے، بیماری پھیلتی ہے، اس کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، یہ غلط۔ اگر شریعت میں تقدیر میں لگنا ہے تو لگے گی، خامخواہ یہ وہم، یہ گمان، یہ یقین کہ بیماری لگ جائے گی، غلط۔ لگنا اگر تقدیر میں ہے، میرے رب کی مرضی ہے تو لگے گی، نہیں تو نہیں لگے گی۔ خامخواہ ہم بولنا کہ یہ بیماری پھیلنے والی ہے، یہ بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی، یہ غلط تصور ہے، غلط عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دور رہو ایسے غلط عقیدوں سے۔ کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، سارے کے سارے بستی والوں پر وہ عذاب لپیٹ لیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی آزمائش۔ اللہ چاہتے ہیں تب بیماری کو اللہ پھیلاتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے بیماری نہیں پھیلتی۔ خود بخود بیماری میں پھیلنا نہیں ہے، جس کو اللہ نے جو درد دیا، جس کو اللہ نے جو بیماری دی، وہ صرف اسی کے لیے، اگر پھیلنا مقدر میں ہے تو پھیلے گی، نہیں تو نہیں۔ نمبر 2، دوسرا لفظ حدیث میں آیا ولا طیرہ۔ طیرہ کا مطلب یہ ہے بدفعلی، بدشگونی، سامنے سے بلی چلی گئی اس واسطے میرا کام بگڑ گیا۔ کوے نے گھر کے اوپر بیٹھ کر کائے کائے آواز ڈالا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ جاتے وقت کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہاں جاتے ہو، وہ پوچھنے کی وجہ سے میرا جانا بیکار ہے، میں مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بدفعلی، غلط خیالات، غلط تصورات، لوگوں نے ایسی باتیں پھیلا دی ہیں جو شریعت میں ناجائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسرا لفظ جو ان حدیثوں میں بیان کیا گیا ولا حامہ۔ حامہ کا مطلب الو، آج کی زبان میں ہم لوگ گھگو بولتے ہیں۔ وہ آ کر کیا گھر پہ بیٹھ گیا، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، کوئی مر جائے گا، میرا بچے کی جان چلی جائے گی، دکان میں مکان میں نقصان ہو جائے گا۔ بھائی ایک جانور ہے، اللہ نے اس کو وہ شکل دی ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جس شکل میں پیدا کر دے، رب کی مرضی۔ وہ جانور آ کے ہمارے گھر پہ بیٹھ گیا، کچھ نہ کچھ مصیبت ہونے والی ہے، کوئی نہ کوئی یہاں سے مرے گا یا کچھ ہوگا، جانی مالی نقصان، یہ تصور، یہ خیالات غلط ہیں، اس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چوتھا لفظ ولا غولا، بے بنیاد باتیں جس کی کوئی اصل نہیں، خامخواہ ایک سچ میں 90 جھوٹ ملا کر لوگوں کے درمیان مشہور کر دینا، لوگوں کے درمیان افواہیں پھیلا دینا، ایسا ہوگا، یوں ہوگا، لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ آج لوگوں کا اتنا عقیدہ کمزور ہے، ایمان اتنا بگڑ چکا ہے، دوسروں کی باتوں پر بہت جلد لوگوں کو یقین آتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتوں سے یقین نہیں آتا، اطمینان نہیں ہوتا قرآن اور حدیث کی باتوں پر۔ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، لوگوں کی بناوٹی باتیں، اس کو بہت جلدی لوگ ماننے لگتے ہیں۔ کسی کے آنگ میں قادر ولی بابا آ گئے، جنات ہیں وہ، ایک سچ میں 90 جھوٹ ملا کر کے بولتے ہیں، ان کی باتوں پر بہت جلد یہ لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ کسی کے بدن میں جن آ گیا، اس کو یہ لوگ قادر ولی کا نام دے دیے، اس نے کہہ دی، عورت نے تمہارا بچہ امتحان میں کامیاب ہوگا تو ہو کے رہے گا، یقین، تمہارا بچہ کے امتحان میں فیل ہو جائے گا تو لوگ مان لیتے ہیں کتنا بھی پڑھ لے تو فیل ہونے والا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ تو اچھا ہو جائے گا، اس نے کہہ دیا تیرا سفر پورا نہیں ہوگا، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اتنا جلدی لوگوں کی باتوں پر یقین، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ شیطان، جنات ایک سچ بات میں 90 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی ایک بات سچ ثابت ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب جو کہتے ہیں بالکل صحیح ہو کے رہتا ہے، اتنا یقین۔
اگر ایسا یقین ہمیں قرآن پر حدیث پر آ جائے تو ہمارا ایمان کامل و مکمل ہو جائے گا، ہم پکے سچے مسلمان ہو جائیں گے۔ چھٹا لفظ، پانچواں لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بیان کیا گیا، ولا نوآ، نوآ کا مطلب ستارہ، ستارے کو دیکھ کر یقین کرنا، یہ قسمت کا ستارہ۔ لوگوں نے طرح طرح کے غلط عقیدے بنا لیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چاند اور سورج کی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کو دیکھ کر اپنی قسمت کا پتہ لگاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرزور طریقے سے شرک کا رد کیا، کہا یہ سب شرک ہے، ایک اللہ کی پر یقین رکھو، چیزوں سے ہوتا ہوا یقین اپنے دل سے نکالو، دماغ سے نکالو، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہوا یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ یہی سورج جسے اللہ نے بنایا وہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ یہی چاند جسے اللہ نے بنایا وہ کیا کر سکتا ہے؟ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ، عزت ذلت کا مالک ایک اللہ، موت و حیات کا مالک صرف ایک اللہ، سب کچھ اچھا یا برا ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ حالات سے، نہ موسم سے، نہ وقت سے، نہ مہینے سے، نہ کسی کی ذات سے، نہ کسی کی چیز سے۔ چیزوں سے ہوتا ہوا یقین سب اپنی ذہن سے نکالے، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہوا یقین اپنے اندر پیدا کرے، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بخاری مسلم کی روایت میں بتایا، ولا سفر فی الاسلام، سفر کا مہینہ برا نہیں ہے۔ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ سفر کا مہینہ اسلام کا دوسرا مہینہ ہے۔ عربوں نے اس کا نام رکھا، سفر کے معنی خالی کے آتے ہیں۔ خالی کا مطلب یہ ہے، محرم کے مہینے میں اللہ نے حکم دیا، محرم کا مہینہ ادب احترام کا مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدل کرنا، لڑائی کرنا منع ہے، تو عرب کے لوگ محرم کے مہینے میں لڑنے نہیں جاتے تھے، سفر کے مہینے میں لڑنے باہر نکل جاتے، تو ان کے گھر مردوں سے خالی رہتے، اس لیے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ جنگ کرنے وہ لوگ چلے جاتے، سفر جیسے ہی شروع ہوتا جنگ و جدل کے لیے وہ لوگ نکل پڑتے، اس اعتبار سے ان کے گھر خالی رہتے۔ لیکن لوگوں نے سفر کے مہینے میں نہ جانے بلائیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کچھ اور ہوتا ہے، بہت سخت بخار، تیز بھاری نقصان، یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے چند غلط باتوں کا جو ہمارے درمیان رواج چل رہا ہے اس کی میں نشاندہی کرتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے لوگوں نے کیا کیا اپنے اندر بنا رکھے ہیں، مشہور کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، لوگوں کے درمیان خواہ مخواہ کی غلط باتیں، توہمات اس کو کہہ سکتے ہیں، وہم، یہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہمیں وہم سے باہر نکلنا ہے۔ یاد رکھیں، سفر کے مہینے میں کسی بھی دن میں کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، فلاں دن میں یہ کام کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ سفر کے مہینے کے کسی دن سے بھی کوئی خاص عمل، کوئی خاص عبادت بھی ثابت نہیں۔ سفر کے مہینے میں کسی بھی دن سے متعلق کوئی خصوصی نظریات، کوئی خاص عقیدہ ثابت نہیں۔ سفر کا مہینہ جیسے دوسرے مہینے ہیں ویسے ہی سفر کا بھی مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ نحوست کا لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سفر کے مہینے میں آسمان سے آفتیں بلائیں اترتی ہیں، یہ غلط ہے۔ سفر کے مہینے میں جنات کثرت کے ساتھ اترتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا، خوشی کی تقریبات کرنا غلط ہے سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سفر کے مہینے میں سفر کرنا، گھر کی تعمیر کرنا اچھا نہیں لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت ساری بے بنیاد باتیں، کون سی باتیں ہمارے درمیان چل رہی ہیں، میں آپ کو ترتیب کے ساتھ چند باتیں بتاتا ہوں، آپ سمجھ لیں۔ یہ ساری غلط تصورات ہیں، غلط خیالات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینا اچھا نہیں، یہ غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں رات کو ناخن کاٹنا اچھا نہیں، یہ غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں رات کو بال کاٹنا اچھا نہیں، یہ غلط ہے۔
لوگ کہتے ہیں چہارشنبہ اور جمعے کو کپڑے دھونا اچھا نہیں، یہ غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں چپل الٹی پڑی ہو تو اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ الٹے چپل کو سیدھا کر دینا چاہیے، لیکن الٹا چپل ہو تو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تصورات غلط ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چار پائے پر بیٹھے بیٹھے پاؤں ہلانے سے، چیئر میں، صوفے میں یا پلنگ میں بیٹھ کر پاؤں ہلانے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں یا بندہ قرض دار ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گھر کے دیوار پر کوا آ کر بیٹھ جائے، آواز نکالے تو اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بلی جاتے راستے پر آڑے آ جائے، آگے سے گزر جائے، لوگ نحوست سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اپنا کام، اپنا سفر چھوڑ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہندوؤں کا، غیروں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آنکھ بار بار پھڑکتی ہے تو یہ اچھا نہیں، غلط ہے۔ ہاتھوں میں کھجلی ہوتی ہے، اس سے کچھ خیالات پیسے آتے ہیں یا پیسے ہاتھ سے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قینچی یوں ہی چلانے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، خالی قینچی چلانا نہیں، یوں ہی چلانے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صبح کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، کوئی اچانک صبح سویرے بیڈ نیوز، کوئی غلط خبر ہم سن لیں، اس کی وجہ سے سارا دن نحوست کا لوگ سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جس مہینے میں کوئی ہمارا عزیز، کوئی ہمارے گھر کا بڑا آدمی فوت ہو جائے، وہ مہینے میں شادی کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے دادا کی وفات اس مہینے میں ہوئی، یہ مہینہ شادی کے لیے مناسب نہیں۔ نانی کی وفات اس مہینے میں ہوئی، اس لیے یہ مہینہ شادی کے لیے مناسب نہیں، یہ سمجھنا غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں خوشی کا کوئی کام نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، لوگ سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جنازہ ہمارے سامنے سے گزرے تو سر پہ پلو ڈال لینا، ٹوپی پہن لینا، ورنہ موت کا سایہ، موت کا چھاؤں ہم پہ پڑتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بچے کو میت کے قریب نہیں لے جانا، لوگ سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میت کے کپڑے صدقہ کر دینا، ورنہ تو اس کا گھر میں رہنے سے برا اثر پڑتا ہے، فوراً اسے اٹھا کے دوسروں کو دے دو، یہ تصور بھی غلط ہے۔ ہر جمعرات کو مرے ہوئے لوگ، فوت شدہ رشتہ دار گھر کو آتے ہیں، کھانا پینا مانگتے ہیں، جمعرات کو وہ کچھ لے کے جاتے ہیں گھر سے، یہ غلط تصورات ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ الو گھگو آواز دے، نحوست قرار دیتے ہیں۔ چمکادڑ، چمرق چڑی ہم لوگ بولتے ہیں، چمکادڑ گھر کے اطراف میں چکر لگائے، نحوست سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میت کے استعمال کیے ہوئے کپڑے نحوست سمجھ کر اس کو جلا ڈالتے ہیں، غلط ہے۔ گھر میں مکڑی جالا بنا دے، لوگ نحوست سمجھتے ہیں۔ دھوپ میں بارش ہونے لگے، لوگ اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ بچے کے پیدائش کے 40 دن تک گھر سے باہر لے جانے کو برا سمجھتے ہیں۔ اپنے یا کسی اور کے گلے کو ہاتھ لگ جائے تو پھونک مارنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جھاڑو پر پاؤں پڑ جائے، اس پر ذرا سا تھوک لگ جائے، غلط سمجھتے ہیں۔ بھائی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سراسر بے بنیاد باتیں ہیں، یہ سراسر توہمات ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ سفر کے مہینے میں خاص طور سے لوگ یہ عقیدہ بنا لیے ہیں، یہ سفر کے مہینے میں بیماری لگتی ہے، بدشگونی ہوتی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ بیماری کا غسل کیے ہیں، اس لیے مہینے کے آخر چہارشنبے کے اندر یہ کرنا، ہریالی کھلنا، یہ سب ناجائز ہے۔ لوگوں کا عقیدہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، شادی کرنا بالکل جائز نہیں سمجھتے لوگ۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہم اپنی منمانی باتیں
داخل نہیں کر سکتے۔ شریعت وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، شریعت وہ ہے جو اللہ رسول بتاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا ایسی کوئی آیت بھی نہیں، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں۔ شادی کرنا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہوا وہ سفر کے مہینے میں ہوا۔ خاتون جنت ہیں، جنت کے عورتوں کی سردار ہیں، جب ان کا نکاح سفر میں ہوا تو ہماری بیٹیوں کا نکاح، بیٹوں کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، البدایہ والنہایہ سیرت کی بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ سے جو نکاح ہوا وہ سفر کے مہینے میں ہوا۔ ایسے ہی سفر کے مہینے میں آخری چہارشنبے سے متعلق ایک خاص قسم کا کھانا پکانا، میٹھی روٹی، اس کو چور کر اس کا ایک قسم کا حلوہ بنانا، خوشی کے دن میں نفل روزے رکھنا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحت کا غسل کیے، اس لیے اس دن نہانا، ہریالی کو کھنلنا، دعائیں مانگنا، ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے، ایسا بیمار ہوئے اچھے ہونے کا نام نہیں، مرض الوفات میں تھے، اسی حالت میں ربیع الاول شروع ہوا، 15 دن بیمار تھے، پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمیں غسل صحت آخری چہارشنبے کو ہریالی کھنلنا، نہانا، انڈے تقسیم کرنا، چاول بانٹنا، یہ سب غلط ہے۔ ایک حدیث عوام کے درمیان پھیل رہی ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بدخول الجنہ، سفر چلا گیا اس بات کی جو خوشخبری دے گا اس کو میں جنت کے داخل ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ لوگوں کی ہمت دیکھیے، ایک غلط بات کو، جو بات اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی اس کو نبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے نبی نے یوں فرمایا، کتنی ہمت ہوگی لوگوں کی غلط بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہنا۔ ہم اپنے ماں باپ کی طرف غلط بات کو منسوب نہیں کرتے، میری امی نے ایسا کہا نہیں بولتے، میں نے کہا، امی کہیں بھی ہوگی تو اس بات کو اپنے اوپر لے لیتے، لوگ مجھے گالی دے لیکن میری ماں کو کوئی گالی نہیں دینا۔ اپنے باپ کی طرف منسوب نہیں کرتے، میرے ابا نہیں بولے میں بولا ایسا، تم کو ابا بولے جیسا معلوم ہو گیا ہے، ابا نہیں بولے میں بولا ایسا، آپ مجھے گالی دیجئے، میرے ابا کو گالی مت دیجئے۔ لوگ ایک غلط بات کو ماں باپ کی طرف بھی منسوب کرنا اچھا نہیں سمجھتے، کتنی ہمت ہوگی لوگوں کی، ایک غلط بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں نبی نے یوں فرمایا، سفر کا مہینہ چلا گیا، اگر کوئی بشارت دے گا مجھے تو میں اس کو جنت میں داخلے کی بشارت دوں گا۔ سفر کا مہینہ چلا گیا، اتنا بولنے سے جنت مل جائے گی۔ واہ، لوگوں نے کیسی من گھڑت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ حدیثوں کے بڑے بڑے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء کرام اس حدیث کو رد کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، موضوعات میں شامل کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، میں سمجھتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے جتنی باتیں پھیلائی گئی ہیں سب من گھڑت ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ چیزوں سے، مہینوں سے، وقت سے، موسم کے لحاظ سے، اس سے اس سے ہوتا ہوا یقین نکال دیں، اللہ کی ذات سے ہوتا ہوا یقین اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارے شریعت کے اندر سارے سال کے پورے مہینے کے ہر دن، ہر ہفتہ ہمارے لیے اچھا ہے، کوئی وقت، کوئی دن برا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔